الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. یہ سورۃ النصر ہے، مدنی ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ کلام پاک کی سب سے آخری سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 110 نمبر نزول میں سب سے آخری صورت ہے. اس کے بعد مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. کچھ آیتیں نازل ہوئی جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ میں آخری کلام پاک کی آیت. اسی طریقے سے جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی مکمل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس سے پہلے کچھ آیتیں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ سب سے پہلے وحی کے ذریعے یہ آیتیں نازل ہوئی کلام پاک کی. اور سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی. اسی طرح یہ کلام پاک کی آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی اور اس کے بعد میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. یہ خیبر کے بعد میں یہ سورت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی سن 6 ہجری میں. اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکۃ المکرمہ کے نشیبی حصے پر مقرر فرمایا تھا کہ یہاں آپ رہیے اور مکہ کے کافروں سے کفار سے کچھ جماعتیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شکست دی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکۃ المکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح سے پہلے مقرر کیا تھا
پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل فرمائی، اور مختصر یہ کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف من سیوف اللہ تعالی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے۔ کہتے ہیں کہ ان بزدلوں سے کہہ دو، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہا کرتے تھے، ان بزدلوں سے کہہ دو کہ اگر موت جنگ کے میدان میں ہوتی تو خالد یوں بستر پر نہ مرتا۔ موت اگر جنگ کے میدان میں ہوتی تو خالد یوں بستر پر نہ مرتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 200 مرتبہ میں تلوار کے سائے کے نیچے آیا جنگ کے میدان میں، 200 مرتبہ تلواروں کے سائے کے نیچے آیا، لیکن میری موت بستر پر ہوئی۔ تو بڑے بہادر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مکہ کے لوگ، قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں تو مدینہ میں کیوں رہتے ہیں، یہاں آ کر کیوں نہیں رہتے؟ جب رسول ہیں، نبی ہیں، تو مکہ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین کے اندر فوج در فوج، جوق در جوق، جماعتیں در جماعتیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، سو آپ تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے فتح اور نصرت کی خوشخبری دی ہے اس صورت کے اندر، مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کی اور اللہ کی مدد کی خوشخبری اس صورت کے اندر دی ہے۔ تو صحابہ کرام خوشیاں منانے لگے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے دوسرے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ دیکھیں اس وقت ایک شخص تھے بیٹھے ہوئے، بزرگ رو رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رو رہے تھے۔ صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے۔ وہ دور بھی کیا دور رہا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں واقعات میں، حیات الصحابہ میں، فضائل اعمال میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس طریقے سے ان کو ستایا گیا، اور خود آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، کچرا
ڈالا گیا راستے کے اندر، خود آپ کی چچی ام جمیل اور آپ کا سگا چچا ابو لہب، کوئی موقع ایسا نہیں، وہ چاہتے تھے کہ سرے سے دین ہی ختم ہو جائے، اسلام ہی یہاں سے مٹ جائے اور پورے طریقے سے ختم ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم کتنے خوش نصیب ہوتے، حضور کے زمانے میں ہوتے۔ پتہ نہیں کہ ہم حضور کے ہمارے اعمال، ہمارے اعتقاد اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آخری دور میں اس وقت پیدا کیا ہے، آخری دور میں اس وقت پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے اعمال اور ہمارے اعتقادات، اعمال اور ہمارے کام، ہمارے رویے، ہمارے ہر لائن سے کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس چیز کے اندر ہم پختہ ہیں۔ نماز کے اندر ہم پختہ ہیں، کاروبار کے اندر ہم پختہ ہیں، لین دین کے اندر ہم پختہ ہیں، بات چیت کے اندر ہم پختہ ہیں۔ ٹھوس ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اعمال کیسے ہونا چاہیے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی نماز پڑھی عشاء کی، ہماری ایسی نماز ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہو۔ بات کرتے ہیں تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا پکا مسلمان ہوگا کہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے اور اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو ابو جہل کی جماعت میں ہوتے، یا ابو لہب کی جماعت میں ہوتے، یا ابی بن سلول کی جماعت میں ہوتے، منافقوں کا سردار نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمارے حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ یہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس وقت پیدا کیا ہے، اس وقت پیدا ہوتے تو ہم کس کی جماعت میں ہوتے نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم آخر میں ہیں، اور ہم آخر میں ہیں۔ اتنے گناہوں کے باوجود اور اتنے لغزشوں خطاؤں کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش کو برابر رکھا، دھوپ کو برابر رکھا، کھانے پینے کی چیزوں کو برابر رکھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور یہ سورت نازل ہونے کے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ صحابہ کرام دوسرے ساتھی تو خوشی منا رہے ہیں اس سورت کے نازل ہونے پر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کے لیے، پردہ فرمانے کے لیے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں اشارہ دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم مدت دنیا میں رہیں گے، اور یہ صورت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ قریب تقریباً بہت ہی جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں کہ جو فرض منصبی اللہ تبارک تعالیٰ نے عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس کی تکمیل ہوئی۔ اب اس کی تکمیل کے بعد میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہا کہ آپ تسبیح کیجئے اور ہماری حمد کیجئے اور استغفار کیجئے
اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سفر آخرت کی تیاری کیجئے، استغفار کے ذریعے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کے ذریعے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کریں اور توبہ کریں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ یہ جو یہاں استغفار اور توبہ کا جو حکم دیا گیا وہ رفع درجات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے، ایسا نہیں کہ وہ ان سے گناہ ہوتے ہیں یا پھر خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ یہاں استغفار کا مطلب اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بلندی، رفع درجات کی بلندی کے لیے۔ تو اس کے بعد میں جوق در جوق، جماعتیں در جماعتیں اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہونے لگی۔ یمن سے ایک وفد آیا فتح مکہ کے وقت، 700 افراد اس میں تھے۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تمام نے اسلام قبول کیا، تمام نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد میں جو ہے استغفار بکثرت کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نمازوں کے اندر، سجدے کے اندر، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بکثرت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس صورت میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ آپ سفر آخرت کی تیاری کیجئے۔ اور یہ بھی بات لکھی ہے کہ خواب کے تعلق سے کوئی آدمی جو ہے اس صورت کو جو ہے خواب کے اندر دیکھے تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ سفر آخرت، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے موت کا وقت قریب قریب ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں، خاص کر مجھے کہنے کی اور سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔